بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، وعدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، مختار کل تھے، جس جگہ کو جس کے لیے بہتر سمجھتے تو اس مقام کے تعین کے لیے اس موقع و مقام کے مطابق ویسے ہی فیصلہ فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی علاقہ کوئی شہر فتح کرنا ہونا، کبھی کسی کو امیر بنا دیتے، کبھی فرماتے اے علی تو امیر ہے، کبھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا دیتے، کبھی کسی صحابی کو یوں ہی ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ مدینہ شریف سے تقریباً 10 دن کے فاصلے پر جگہ کا نام تھا ذات سلاسل۔ ذات سلاسل پر جہاد کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا۔ آپ سرکار وہاں پر جہاد کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ آدمیوں کی ضرورت پیش آئی، تو پھر آپ نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اے حبیب ہمارے پاس بندے کچھ کم ہیں، مہربانی فرمائیں کچھ بندے عطا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ کو، عظیم صحابہ کرام کو اس لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ تو تمام عظیم مرتبے والے صحابی عمرو بن عاص کے نیچے رہ کر، اس کے ماتحت رہ کر جہاد کرتے رہے۔ فتح ہو گئی تو آپ کے دل کے اندر ایک خیال آیا، اے عمرو بن عاص آج عجیب معاملہ دیکھ لیا، اسلام بھی اتنا کافی عرصے کے بعد میں لایا ہوں، حضور نے مجھے جو حضور کے پہلے ابتدائی صحابہ تھے ان پر بھی امیر مقرر کر دیا، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ان سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، یہ حضور سے سوال نہ کر لوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آج جو مجھے حضور نے اتنے انعامات سے نوازا ہے، اتنے بڑے بزرگ میرے ماتحت، میں آج امیر بن گیا ہوں، تو کیوں نہ ہو جا کر حضور سے پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کاش شاید ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب واپسی پر آئینہ کی بلا آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ۔ اللہ اکبر۔ آپ عرض کرنے لگے حضور مرتو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ان کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا ان کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کی حضور
ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی نہ میں چند ایک نام پوچھے، حضور نے میرا نام نہ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا دل کے اندر، اے عمرو بن عاص، اب آگے کا سوال نہ کر۔ ہو سکتا ہے جو دل کے اندر پہلے امید تھی کہ پہلے میرا نام لیں گے، ہو سکتا ہے حضور میرا نام آپ آخر میں نہ لے لیں، اسی راز کو راز ہی رہنے دیں، اب حضور سے یہ سوال نہ کر۔ اب سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ ابو بکر۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے ہاں حضور کے محبوب ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ بلا کوئی کسی کا محبوب ہونا، کسی کے محبوب کو تکلیف ہونا، یقیناً اس کے محب کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی ابو بکر صدیق پر زبان درازی کرے، برے الفاظ سے یاد کرے، تو حضور کے محبوب ہیں، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوگی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کیونکہ محب کی عادت کریمہ ہوتی ہے اپنے محبوب کی تعریف پر خوش ہوتا ہے، اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ترانے، آپ کے ذکر آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد کریں تاکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ وعدہ کے مطابق دوسری حدیث پر پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، اے عمر، ان شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ دیکھو ایک انسان ہے، ایک جن ہے، انسان کے ساتھ بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیطان ابلیس والے، جنوں کے ساتھ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے، انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ بھی عمر سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور جو جنوں کے شیاطین ہیں وہ بھی میرے عمر سے بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا جو عمر سے بھاگے نا، جس کو عمر سے نفرت ہو، حضور نے پہلے ہی فرما دیا وہ شیاطین ہے۔ عمر فاروق سے ڈرنے والے وہ کیا ہے؟ شیاطین ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مفتی صاحب کی بلا اس حدیث کے تحت ایک بات لکھتے ہیں، عمر فاروق نا وہ ہستی ہے، اگر کسی کو رات میں نا سونے کے وقت خواب ڈراؤنے آتے ہوں، کسی کو ڈر لگتا ہو، اگر چاہتا ہے مجھے رات کے اندر کوئی ڈراؤنے خواب نہ ہو، سکون سے نیند آئے، تو فرماتے ہیں کہ بلا سینے کے اندر، سینے پہ اوپر نا یا عمر لکھ کر سو جائے نا، پوری رات اس کی سکون سے گزر جائے گی۔ دیکھو اس کے نام لکھنے میں ایک برکت ہے، پوری رات وہ بندہ شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، خود اس ذات کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایسے